میں نہیں جانتا تھا کہ ایک چھوٹا قدم میری پوری زندگی کو ایسے موڑ پر لے آئے گا جہاں سے واپسی آسان نہیں ہوگی۔ میں ایک عام سا لڑکا تھا، نہ دین کی زیادہ سمجھ تھی اور نہ ہی دنیا کی۔ بچپن کھیل کود میں گزرا، جوانی آئی تو خواب بدل گئے۔ گاؤں کی تنگ گلیاں، محدود مواقع اور ہر طرف غربت کا سایہ۔ دل چاہتا تھا کہ کسی طرح باہر نکل جاؤں، کچھ بن جاؤں، اپنے ماں باپ کی حالت بدل دوں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میرے پاس نہ تعلیم تھی نہ کوئی خاص ہنر۔ کئی بار ویزا لگوانے کی کوشش کی، ایجنٹوں کے پیچھے بھاگا، قرض لیا، مگر ہر بار ناکامی ملی۔ آہستہ آہستہ امید ٹوٹنے لگی۔ ایک دن گاؤں کے ایک شخص نے باتوں باتوں میں کہا، بھائی اگر قادیانی بن جاؤ تو باہر جانے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی۔ میں نے کئی راتیں اسی سوچ میں گزار دیں۔ دل کہتا تھا یہ غلط ہے، ایمان کا معاملہ ہے، مگر دماغ کہتا تھا یہ صرف ایک ڈرامہ ہے، باہر جا کر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آخرکار میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے قادیانی ہونے کا ناٹک شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں سے رابطہ کیا، ان کی محفلوں میں جانے لگا، ان کی باتیں سننے لگا۔ آہستہ آہستہ میں نے وہ سب سیکھ لیا جو ایک ڈرامہ کرنے کے لیے ضروری تھا۔ چند مہینوں بعد واقعی مجھے موقع مل گیا۔ میری فائل بنی، انٹرویو ہوا اور حیرت انگیز طور پر میرا ویزا لگ گیا۔ اس دن مجھے لگا جیسے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ میں نے گھر والوں کو خوشخبری دی، سب نے دعائیں دیں اور میں بیرون ملک چلا گیا۔ شروع کے دن بہت مشکل تھے، نہ زبان آتی تھی نہ کام کا تجربہ۔ چھوٹے موٹے کام کیے، فیکٹری میں مزدوری کی، کبھی صفائی کبھی لوڈنگ، لیکن میں خوش تھا کہ میں باہر آ گیا۔ مگر اندر کہیں ایک خلش تھی۔ میں جانتا تھا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے اپنے دین کے ساتھ کھیل کیا۔ شروع میں نے اسے نظر انداز کیا، مگر وقت کے ساتھ یہ احساس بڑھتا گیا۔ ایک دن میں کام سے واپس آ رہا تھا، راستے میں ایک مسجد نظر آئی۔ دل نے کہا اندر چلو۔ میں کئی سال بعد مسجد کے اندر داخل ہوا تھا۔ امام صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، وہ آواز سیدھی میرے دل میں اتر رہی تھی۔ میں بیٹھ گیا اور نہ جانے کیوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے اپنے کیے پر شرمندگی ہونے لگی۔ میں نے سوچا میں نے دنیا کے چند فائدوں کے لیے اپنے ایمان کا مذاق بنایا۔ کیا واقعی یہ سب اس کے قابل تھا؟ اس دن کے بعد میری زندگی بدلنے لگی۔ میں نے نماز شروع کی، قرآن پڑھنا شروع کیا، دین کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ اصل کامیابی باہر جانے میں نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ میں نے اپنے جھوٹ پر توبہ کی، دل سے، سچے دل سے۔ میں نے اللہ سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اب کبھی ایسے راستے پر نہیں چلوں گا۔ آج کئی سال گزر چکے ہیں، میں اب بھی بیرون ملک ہوں، محنت کرتا ہوں، مگر ایک فرق ہے۔ پہلے میں صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہا تھا، آج میں دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہوں۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ وقتی فائدہ کبھی بھی مستقل سکون نہیں دے سکتا۔ کبھی بھی کامیابی کے لیے اپنے اصول اور ایمان کو قربان نہ کریں۔ اللہ چاہے تو حلال راستوں سے بھی وہ سب دے سکتا ہے جس کے لیے ہم غلط راستے اختیار کرتے ہیں۔